السلام علیکم ویورز، اشرف سل یوٹیوب چینل میں آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے 8 مارچ یعنی خواتین کے حقوق کا عالمی دن۔ اور آج اس عالمی دن کے موقع پر میں پاکستان اور دنیا بھر کی جو خواتین ہیں ان کی عزت، تکریم، وقار اور ان کے عظیم الشان سماجی کردار کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواتین نہ صرف سماجی بلکہ گھریلو اور انفرادی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ عملی زندگی میں ان کے کردار کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ہماری جو خواتین ہیں وہ نصف آبادی پر مشتمل تو ہیں ہی، لیکن ان کی جرت اور ان کی بہادری، ان کی ہمت، ان کی جد و جہد اور ان کی مسلسل کوششیں جو سی ہیں وہ یہ ہیں کہ تعداد برابر ہونے کے باوجود مواقع کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کے حصول کی سہولتوں کی کمی ہے۔ اس کے باوجود خواتین ہر شعبۂ زندگی میں آگے دکھائی دیتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں طلباء اور طالبات کی بات ہو تو سب کے سامنے ہے کہ لڑکیاں جو انسی ہیں میدان مار رہی ہیں، اور پھر عملی زندگی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو پاکستان کی خواتین آپ کہہ لیں کہ افواج پاکستان جیسے کہہ لیں کہ دفاعی جو شعبہ ہے اس جیسے کٹھن اور مشکل شعبے سے لے کر میڈیکل تک، ٹیچنگ تک اور زندگی کے تمام شعبوں میں وہ ایک طرح سے اپنی پارٹیسپیشن کر رہی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ پہاڑوں پر بھی چڑھ رہی ہیں، کوہ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ پارلیمنٹ میں بہت ایکٹیو، بہت پروگریسو رول کر رہی ہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ نہ صرف یہ کہ اسلامی دنیا کی بلکہ دنیا میں انہوں نے خاتون وزیر اعظم بن کر ایک منفرد مثال قائم کی۔ اور آج کل پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز جون سا ہے وہ مریم نواز شریف کے پاس ہے، اور وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت پنجاب کے صوبے۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ پاکستان کی خواتین اور ان کی عظمت جون سی ہے اس کے حوالے سے میں بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی ہمت کے ساتھ عملی زندگی میں ہی نہیں، گھریلو زندگی میں، چار دیواری کے اندر پاکستان کی جو خاتون ہیں جتنے عزم کے ساتھ، جتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ، اور جتنی آپ کہہ لیں کہ ایک پوری جرت کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں، گھر کو چلاتی ہیں، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو ایک قوت ہے، اور اپنے والدین کی خدمت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک حسن سلوک، اور تمام معاملات میں پاکستان کی گھریلو خواتین جو ہیں وہ عملی زندگی میں کام کرنے والی خواتین کے کردار سے ان کا کردار کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ میں جو بات ساری کرنے جا رہا ہوں آج کے دن کے موقع پر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امید کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آج کا دن جون سا ہے اس کو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بلا شبہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ انہیں صنفی تفریق جیسے مسائل کا سامنا ہے، انہیں گھروں میں غیر آپ کہہ لیں کہ ایک غیر مساوی اور ایک بعض جگہوں پہ تشدد آمیز رویے اور سلوک کا سامنا ہے۔ انہیں بہت ساری جگہوں پر ذہنی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جب وہ پریکٹیکل لائف میں باہر آتی ہیں، سڑکوں پر سفر کرتی ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرانسپورٹ میں، دفاتر میں جاتی ہیں، تو وہاں پہ انہیں ہیرسمنٹ جیسے کبھی اور گھٹیا رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ہی جسے کہا جا سکتا ہے کہ گندی اپروچ کے لوگوں کی طرف سے۔ میں انہیں مرد نہیں کہتا، میں نے لوگ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ مرد ہونا ایک اپنی جگہ پہ خوبی ہے، اور مرد ہونا ضروری نہیں کہ مرد ہی مرد ہو، خواتین میں بھی مردوں جیسی خوبیاں اور اہلیت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
خواتین کو جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، جو دیہی کلچر ہے، وہاں پر ان کے بارے میں جو اپروچ رکھی جاتی ہے، کامن اپروچ جو سی ہے، وہ بڑی غلط ہے، بڑی خطرناک ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو سا ہے اس کی وجہ پاکستان کا جو اخلاقیات ہیں اس میں موجود، یا سماجی رویے اقدار ہیں، یا اس کی وجہ مذہب ہے، یا اس کی وجہ جو سی ہے وہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کی جسے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ کسی بھی مینٹلٹی کے کسی بھی چیز کو، کسی اخلاقیات کو، کسی مذہب کو اور کسی بھی قانون کو یا کسی روایت کو اپنی مرضی کے غلط استعمال کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوشش میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان سے زیادہ مردوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کر بھی رہی ہیں۔ اور اس موقع پر میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے نام پر 8 مارچ کو جس طرح سے ایک بالکل مٹھی بھر، بلکہ اس سے بھی کم طبقے کی ایک آپ کہہ لیں کہ موڈ، جعلی، اور جسے کہا جا سکتا ہے کہ فیشن زدہ اور بےہودگی پر یقین رکھنے والی ایک چھوٹی سی کلاس نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنے گھٹیا عزائم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اور اس قسم کے رویوں سے کبھی بھی خواتین کی تکریم میں، عزت میں، وقار میں اضافہ نہیں ہو۔ اس سے خاتون کو ایک نمائش کا ذریعہ تو بنایا جا سکتا ہے، اس سے خاتون کی جو عزت اور وقار کا جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کا حلیہ جو سا ہے اسے بگاڑا تو جا سکتا ہے، اس کو بے لباسی کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے، اس کو عدم تحفظ کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے، اس کو ایک عجیب قسم کے ذہنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فساد میں تو مبتلا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عزت، تکریم اور اس کے جو ڈیو رائٹس ہیں ان کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہمارا جو مافیاز ہیں ہمارے یہاں پہ موجود خواتین کے نام پر، اور یہ جو پاکستان کی خواتین کو یا جو بھی خواتین ہیں اس خطے کی جو خواتین ہیں ان کو جو مغرب زدہ کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ مغرب کی جو خاتون ہے وہ آزادی کے نام پر جس نہج پر، جس مقام پر پہنچی ہے، اس مقام نے اس کو احساس تحفظ سے، احساس حرمت سے اور احساس ایک عظمت سے کس بری طرح سے محروم کر دیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد ضرور ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ان کو حقوق نہیں مل پا رہے ہیں، ایک معاشرے کے اندر وقار کے اور عزت کے اور بلند کردار کے اور ایک مضبوط بھرپور کردار کے ساتھ آگے بڑھنے کے، اس کے اوپر کوشش ہونی چاہیے فرام بوتھ سائڈ، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے، اور اس کوشش کو ہم خود بھی انڈورس کرتے ہیں۔ میں خود اس کے حق میں ہوں کہ ایسی کوشش ہونی چاہیے، لیکن ان کوششوں کی آڑ میں جو ہم خواتین کو بے آبرو، بے پردہ اور جسے کہا جا سکتا ہے بے وقار کرنے کے جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خاتون کو طاقتور کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو معاشرے کے اندر اپنی مرضی کا کردار جو عزت اور وقار کے ساتھ جڑا ہو اس کو اختیار کرنے کی پوری اجازت اور آزادی ملے۔ خاتون کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ خاتون کو اگر جسے کہہ لیں کہ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ سختی ہے پردہ کرنے کی، تو اسی طریقے سے یہ سختی کرنا کہ پردہ نہ کیا جائے یہ بھی ایک حق کی خلاف ورزی ہے اور حق کو سلب کرنے والی بات ہے، اپروچ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو عورت کو اپنا کردار جو عزت اور وقار والا کردار ہو، جو طاقتور کردار ہو، جو مضبوط کردار ہو، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا محترمہ بینظیر کا، اور ابھی میں نے ذکر کیا ہے محترمہ مریم نواز شریف کا، یہ کریکٹر ہیں ہمارے، بڑے مضبوط کردار ہیں، بڑے وائٹل اور بڑے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بھرپور اور ایک مضبوط اور ایک عملی زندگی کے، گھریلو زندگی کے بہترین کردار۔ ہمیں خواتین کو کردار کی اس بلندی تک لے کر جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ خواتین کو ہم ایسی سازش کا شکار کر دیں، ایسی ریشہ دوانی کا شکار کر دیں کہ وہ عجیب قسم کے نعروں، عجیب قسم کے وسوسوں، عجیب قسم کے وہموں کا شکار ہو۔ اور
آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو اپنے حق کے لیے مردوں کی تضحیق اور تذلیل کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رویہ بھی دراصل ایک سازش ہے۔ آپ مردوں کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، جو ان کا رول ہے اس کا انہیں احساس دلائیں اور اس کی عزت کریں، اور جو آپ کا رول ہے اس کا آپ احساس کریں اور اس کی عزت کروائیں۔ اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو بہت بلندی پر لے کر جائیں، باوقار بنیں، عزت دار بنیں، پریکٹیکل لائف میں جائیں، گھریلو لائف میں جائیں، کہیں بھی چلی جائیں، آپ لیڈ کریں، ملک کو لیڈ کریں، قوم کو لیڈ کریں، معاشرے کو لیڈ کریں، دنیا کو لیڈ کریں، آگے بڑھیں، لیکن کسی بھی دوسرے کی تضحیق کے ذریعے سے نہیں۔ دراصل اگر آپ تضحیق کر کے اور مذاق اڑا کر اور دوسرے کو دشمن ثابت کر کے ایک لائن پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گی تو دراصل آپ اپنے کردار کو کمزور کریں گے۔ ہاں، آپ اپنے ساتھ کھڑا کریں مرد کو، اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں، اور معاشرے کی ایسی گندی اور کالی بھیڑوں کے خلاف جدوجہد کا آغاز کریں، بغیر کسی تفریق کے کہ وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں۔ لیکن اگر وہ مخصوص ایجنڈے پر یا گھٹیا سوچ کی بنیاد پر یا دقیانوسی خیالات کی بنیاد پر یا مذہب کے غلط استعمال کی بنیاد پر یا اخلاقیات یا اپنے سپرمیسی کے غلط رویے کی بنیاد پر عورت کی ڈگنیٹی، اس کی عظمت، اس کی قوت، اس کے وقار اور اس کی عزت کے لیے مسئلہ بنتے ہیں تو انہیں ناکام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے جو عزت اور غیرت پر یقین رکھنے والے ہیں، غیرت سے مراد بھی میری وہ اسپیسیفک غیرت نہیں، غیرت سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے، آپ کا جو عزت نفس ہے، اس پر یقین رکھنے والے لوگ بغیر کسی تفریق کے، بے شک وہ عورت ہوں یا مرد ہوں، وہ مل کر ان لوگوں کے خلاف جنگ اور جدوجہد کا آغاز کریں جو کسی بھی شکل میں، بے شک وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کی شکل میں احترام انسانیت کے خلاف چلتے ہیں۔ خواتین کو حقوق دینے کے چکر میں ان کی، آپ کہہ لیں کہ ان کی تذلیل کا باعث بنا۔ آج کے دن میں ایک مرتبہ پھر خواتین کے حقوق، ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کے کردار کو سلام کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ بدترین اور مشکل ترین حالات میں بھی کم از کم پاکستان کی خواتین بڑی قوت اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ہر جگہ پہ دکھائی دیتی ہیں، ذرائع ابلاغ میں، میڈیا میں، آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، آپ طب میں چلے جائیں، آپ میں نے جیسے کہا کو پیمائی میں چلے جائیں، کتنا مشکل کام ہے، آپ سپورٹس میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، خواتین جو ہیں وہ مردوں کی شانہ بہ شانہ دکھائی دیں گی۔ یہ ان کی ہمت ہے، یہ ان کا وقار ہے، اور اس ہمت اور وقار کو مزید بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم خواتین کے ساتھ ہیں، لیکن اس مافیا کو ہم ضرور بے نقاب کرنا چاہیں گے جو حقوق کے نام پر محض نمود و نمائش کے کام کرتے ہیں، جو عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ وہ لوگ کبھی بھی ایسی خاتون کی مدد نہیں کرتے ہیں جس کا پتہ ہو کہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا یا ان کو نام نہیں ملے گا۔ سو ایسے جو اسکینڈلائز اپروچ کے لوگ ہیں، ایسے جو گھٹیا پروپیگنڈے پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے خواتین کو بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور بے شک مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ خواتین کے دن کے حوالے سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہم اس پر اور بھی بات کریں گے جب کبھی موقع ملا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ پاکستان کے لیے سوچیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین کے جو حقوق ہیں، ان کا جو وقار ہے اور ان کی عزت اور ان کا جو ایک عملی رویہ ہے، کردار ہے معاشرے میں، اس کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔